بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ بحیثیت مسلمان ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ قرآن عظیم الشان وہ کامل اور مکمل کتاب ہے کہ جس میں زندگی کے ہر شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد پر جو ہے وہ گفتگو کی گئی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے زندگی کا ایک پورا نظام رکھا ہے، اور دنیا جہاں سے شروع ہوئی ہے وہاں سے لے کر قبر و حشر تک کے سارے معاملات کو اللہ نے قرآن عظیم الشان میں جو ہے وہ ایمان والوں کے لیے تعلیم کے طور پر انسانوں پر واضح فرما دیا ہے۔ قرآن عظیم الشان کی ایک بڑی خوبصورت سورہ مبارکہ سورہ ضحیٰ ہے۔ یہ وہ سورہ مبارکہ ہے کہ عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم یہ کہتے ہیں کہ یہ سورت ساری کی ساری حضور کی نعت پر مبنی ہے، بلکہ عشاق تو یہاں تک کہتے ہیں کہ بسم اللہ کی با سے لے کر کے والناس کی سین تک سارا ہی قرآن محبوب کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات پر جو نازل ہوا ہے یہ حضور کی نعت اور حضور کی تعریف ہے۔ سورہ ضحیٰ یہ وہ پاکیزہ صورت ہے، اس کا شان نزول یہ ہے کہ چند دن حضور نبی کریم علیہ السلام صبح کے وقت بیدار نہ ہوئے، اس میں بھی اللہ کی حکمت تھی۔ تو جو مشرکین مکہ تھے نا، جو شریکہ ہوتا ہے انسان کا، یا جو تنگ کرنے والے جو حاسدین ہوتے ہیں، انہوں نے آپس میں باتیں بنانا شروع کر دی کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان پر جو اللہ کی طرف سے انعام تھا، یا جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، تو لہٰذا خدا نہ خواستہ ان کے رب نے ان کو چھوڑ دیا ہے۔ تو سرکار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے چہرہ مبارک پر جو سنجیدہ اثرات آئے تو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کو نازل کیا، سورہ ضحیٰ۔ یہ اتنی پاکیزہ صورت ہے، اب یوں سمجھیے کہ اس سورہ مبارکہ کو جب بندہ پڑھتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس کے منہ کے اندر جو ہے یہ مٹھاس پیدا ہوتی۔ سورہ ضحیٰ بزرگان دین فرماتے کہ جو بندہ سورہ ضحیٰ کو 111 مرتبہ روزانہ رات کو پڑھتا ہے، کوئی بندہ اگر سورہ ضحیٰ کو 111 مرتبہ روزانہ پڑھتا ہے تو اگر کوئی شخص بھاگ گیا ہے، یا جس کا پتہ نہیں چل رہا، یا کسی کو اغوا کر لیا گیا ہے، اس کے گھر والوں کو پتہ نہیں ہے، اگر کوئی شخص 111 مرتبہ سورہ ضحیٰ کو ہر رات میں پڑھے گا تو یقیناً بر یقین اس سورہ مبارکہ کی برکت سے وہ گم شدہ انسان جو ہے وہ اپنے گھر والوں کو مل جائے گا۔ کتنی خوبصورت اس کی برکت ہے۔ اور پھر آگے مزید کیا فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اپنے کاروبار کی وجہ سے، اپنے مستقبل کی وجہ سے پریشان اور غور و فکر کرتا ہے لیکن اسے کوئی رستہ نظر نہیں آتا ہے، تو بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ 21 مرتبہ ہر رات یعنی 7 راتیں مسلسل پاکیزہ لباس پہنے، اچھی طریقے سے وضو کرے، اچھے طریقے سے طہارت کرے، پھر ہر رات یعنی 7 راتیں مسلسل اور روزانہ 21 مرتبہ اگر سورہ ضحیٰ کی تلاوت کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے وظیفے کے طور پر، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی رہنمائی فرمائے گی، اس کو کوئی منزل مل جائے گی، اللہ تعالیٰ کی ذات اس پہ کرم نوازی فرمائے گی، اس کو اس کی سمت کا جو ہے وہ تعین ہو جائے گا۔ اور تیسرا کیا فرماتے جو بندہ رات کو ڈر جاتا ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے کوئی بندہ اگر سوتا ہے تو رات کے وقت اس کو ڈر لگتا ہے، یا وہ ڈر کے مارے اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، تو فرمایا کہ جو بندہ سورہ ضحیٰ کو 7 مرتبہ پڑھے، یعنی سونے سے پہلے 7 مرتبہ پڑھتا ہے، تو انشاءاللہ العزیز اس کو بڑی پرسکون نیند آئے گی۔ دیکھیے انسان نیند کے لیے کیا کیا کرتا ہے، بہت سارے لوگ معاذ اللہ وہ یعنی اس نہج تک پہنچ گئے ہیں کہ وہ نیند آور گولیوں کا استعمال کرتے ہیں، میڈیسن یوز کرتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے اس کی مقدار بڑھانی پڑتی ہے۔ فرماتے پرسکون نیند کے لیے 7 مرتبہ سورہ ضحیٰ کو پڑھ لیا جائے تو اس بندے کو بڑی پرسکون نیند آتی ہے، وہ پرسکون اپنی جو ہے وہ رات کو بسر کرتا ہے۔ اور پھر آگے کیا فرمایا جو بندہ سورہ ضحیٰ کو 313 مرتبہ پڑھتا ہے، تو اگر اس کی کوئی تجارت رکی ہوئی ہے، کوئی کاروبار رکا ہوا ہے، تو سورہ ضحیٰ کو 313 مرتبہ اگر کوئی بندہ ہر روز پڑھتا ہے تو اسی پڑھنے کے دوران اس کی وہ رکی ہوئی تجارت جو ہے وہ بھی بحال ہو جائے گی، اس کا رزق جو بندش تھا وہ بھی بحال ہو جائے گا۔ تو کیوں نہ ہم یہ وظائف پڑھ کے قرآن عظیم الشان کے قریب ہوں گے،
جب ہم اللہ کے کلام کے قریب ہوں گے تو یقیناً ہم اس ذات کے بھی قریب ہو جائیں گے جس ذات پر اللہ نے اس کلام کو نازل کیا، اور اس ذات کے ساتھ یعنی میری مراد آقا کائنات حضور خاتم النبیین والمرسلین کی ذات ہے۔ اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے قریب ہونے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ کے قریب ہو جائے گا، کیونکہ قریبی کا قریبی بھی قریبی ہوتا ہے۔ جب انسان قرآن کی برکت سے صاحب قرآن کے قریب ہوگا اور صاحب قرآن کے توسل سے انسان خدا کے قریب ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ انسان پر یقیناً بر یقین وہ انوار و تجلیات کی بارشیں کرے گا جس کا اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔